بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا حال کچھ سنائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں سنو۔ جب حضرت خدیجہ صدیقہ کا عقد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو زنان مکہ نے ان معظمہ سے تمام تر روابط ختم کر دیے اور ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت پریشان رہنے لگیں۔ ان کو سب سے زیادہ فکر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ الغرض جب آپ کے بطن مبارک میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں تو آپ اسی وقت سے اپنی والدہ گرامی کا جی بہلانے کے لیے ان سے گفتگو کیا کرتی اور انہیں صبر و تحمل کی تلقین کرتی، مگر یہ بات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ حضرت خدیجہ کسی سے باتوں میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، یہاں تو بظاہر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، پھر آپ کس سے مصروف گفتگو ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے اکثر مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے مجھے خبر دی ہے جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ یہ دختر نیک اختر ہے جو تم سے گفتگو کرتی ہے۔ یہ دختر طاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ سلسلہ وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد میرا وصی اور اپنا خلیفہ فی الارض مقرر فرمائے گا جو میری نسل کہلائیں گے۔ حضرت خدیجہ اسی طرح اپنی بیٹی سے باتیں کرتی یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے زنان قریش و بنی ہاشم کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ زچگی کے دوران تعاون کریں، لیکن انہوں نے جواب دیا، چونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور یتیم عبداللہ محمد جو بالکل فقیر و مفلس ہیں ان سے عقد کر لیا ہے، اس لیے اب ہم نہیں آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اس کام میں مدد کریں گے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور ابھی وہ اسی فکر میں بیٹھی تھیں کہ آپ کے پاس 4 عورتیں جو کہ گندمی رنگ اور دراز قد کی تھیں تشریف لائیں۔ آپ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کچھ گھبرائیں تو ان میں سے ایک نے کہا، اے خدیجہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوں گی۔ یہ حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ کلثوم ہیں اور میں سارہ ہوں زوجہ ابراہیم۔ چنانچہ ان میں سے ایک دائیں، ایک بائیں اور ایک سامنے اور ایک پشت کی جانب ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت عمل میں آئی۔ جب آپ تولد ہوئیں تو آپ کے چہرے سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پہنچی، بلکہ مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں اس کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد جنت سے 10 حوریں آئیں، ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک برتن تھا جس میں آب کوثر بھرا ہوا تھا، اور وہ معظمہ جو حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے ایک حور کے ہاتھ سے برتن لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آب کوثر سے غسل دیا۔ پھر 2 پارچے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ایک پارچے میں آپ کو لپیٹ دیا اور دوسرا پارچہ بطور دوپٹہ سر پر ڈال دیا۔ حوروں نے ایک دوسرے کو ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد دی۔ اہل آسمان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ الغرض ان عورتوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، اے خدیجہ،
لیجئے یہ آپ کی بیٹی بالکل طاہرہ و مطہرہ ہے، پاک و صاف ہے، اقبال مند ہے، اللہ اس کو اس کی نسل میں برکت دے گا۔ چنانچہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے خوشی خوشی انہیں گود میں لیا اور پیار کیا۔ امالیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ ہروی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب شب معراج پر مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے جنت میں لے گئے، اور پھر وہاں کے چند خرمے مجھے دیے۔ میں نے اسے کھایا تو اس نے میرے صلب میں مخصوص جوہر حیات کی شکل اختیار کر لی۔ جب میں زمین پر واپس آیا تو اس مخصوص جوہر حیات سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے رحم میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حمل قرار پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔